السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بعض نیک کاموں کے ثواب کا اور برے باتوں کے عذاب کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ نیکیوں کی طرف ہماری رغبت ہو جائے اور برائیوں سے ہمیں نفرت ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے نیت خالص رکھنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کو خالص رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ صرف اللہ کے واسطے کرے، یعنی سارے کام نیت کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نیت اچھی ہوگی تو نیک کام پر ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے تو اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تامے رکھے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تامے رکھو گی تو کبھی بھی نہیں بھٹکو گی۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سناوے اور دکھاوے کے واسطے کوئی کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی عیب دکھلائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ صرف خالص اور اللہ کی رضا کی خاطر کریں، یعنی اس پہ کوئی دکھاوا بالکل بھی نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے نیک کام کی راہ نکالنا یا بری بات کی بنیاد ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک راہ نکالے اور پھر اور لوگ بھی اس راہ پر چلے تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو شخص بری راہ نکالے گا پھر اور لوگ اس پر چلیں گے تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ، اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نماز کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ یعنی مطلب کہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک ایسی ندی ہے جس میں آپ 5 وقت نہاتے ہیں تو آپ کے بدن پہ کوئی بھی میل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے گہری نہر جو ہے وہ بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے گے تو اس شخص کے بدن پر ذرا بھی میل نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو شخص پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا یعنی تو اس کے سارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔